اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 65 سے مطالعہ آگے بڑھا رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو ان اہل الکتاب آمنوا واتقوا لکفرنا عنہم سیئاتہم ولادخلناہم جنات النعیم، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ المائدہ کا مطالعہ جاری ہے۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ، اہل کتاب کا تذکرہ، شریعت اور نفاذ شریعت کا موضوع، اس کا بیان ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 65 سے مطالعہ آگے بڑھا رہے ہیں۔ ولو ان اہل الکتاب آمنوا واتقوا، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرتے یعنی متقی بنتے، لکفرنا عنہم سیئاتہم، تو ہم ضرور ان کے گناہوں کی پردہ پوشی فرماتے۔ کفرنا، اس میں پردہ پوشی فرمانا بھی شامل اور مٹا کے بالکل غائب کر دینا بھی شامل ہے۔ مراد ہم ان کی برائیوں کو معاف کر دیتے۔ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور ضرور انہیں نعمتوں والے باغات میں داخل کرتے۔ ایمان و تقوی پر آؤ، اللہ برائیوں کو مٹا دے گا، اللہ جنت عطا فرمائے گا، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اور اگر وہ واقعی اہل کتاب تورات اور انجیل کو قائم کرتے اور اسے جو کچھ ان کی طرف ان کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو وہ ضرور اپنے اوپر سے بھی اور اپنے قدموں کے نیچے سے بھی رزق کھاتے۔ بہت اہم بات ہے، جیسے ہم نے 7ویں رکوع میں سمجھا، وہی کافر، وہی ظالم، وہی فاسق، یہ ڈراوا تھا۔ اب بتایا جا رہا ہے اگر وہ تورات اور انجیل کو قائم کرتے، ان کے احکام کو نافذ کرتے، اللہ آسمان سے بھی رزق اور برکت عطا فرماتا، اللہ زمین سے بھی رزق اور برکت عطا فرماتا۔ یہ نفاذ شریعت کی برکات ہیں۔ اگر کتاب کے احکام کا نفاذ ہوتا تو اللہ آسمان زمین دونوں سے برکت رزق عطا فرماتا۔ آج تورات اور انجیل تو ویلڈ کتاب نہیں ہے، آج کتاب تو ویلڈ ہے قرآن حکیم۔ گویا آج قرآن والے قرآن کو قائم کریں، قرآن کے احکام کو نافذ کریں، جو کہ نہیں کر رہے۔ آج اگر قرآن کے ماننے والے قرآن کریم کو نافذ کریں، اللہ آسمان سے بھی رزق دے گا، زمین سے بھی دے گا، آسمان سے بھی برکت دے گا، زمین سے بھی دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ حدیث ہے بیہقی شریف میں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، جب اللہ کی حدود میں سے ایک حد ایک مرتبہ جاری ہو، یہ سزائیں بھی ان کو حدود کہتے ہیں اور احکام کو بھی حدود کہا گیا ہے قرآن پاک میں، تو اللہ کے احکام میں سے حدود میں سے ایک حد یا حکم جاری ہو ایک مرتبہ، تو اللہ زمین والوں کو 40 دن برسنے والی بارش سے زیادہ خوشحالی عطا فرماتا ہے۔ اللہ اس کا ہمیں یقین عطا فرمائے اور نفاذ شریعت کے لیے محنت کی توفیق عطا فرمائے۔ منہم امت مقتصدہ، ان میں سے ایک گروہ میانہ روی پر ہے، مراد ٹھیک طرز عمل ہے اہل کتاب میں سے کچھ کا۔ وکثیر منہم ساء ما یعملون، اور ان میں سے اکثر لوگ جو کچھ کر رہے ہیں وہ بہت برا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول علیہ السلام تبلیغ کر دیجئے، پہنچا دیجئے جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل فرمایا گیا۔ اولا قرآن کریم کا نزول، اور ہم اور آپ سمجھتے آئے قرآن حکیم کے علاوہ بھی حضور پر وحی آتی تھی، تو بہرحال قرآن کی تبلیغ کر دیجئے۔ معلوم ہوا تبلیغ ہے قرآن پاک کے ذریعے، اور مقامات پر پڑھیں گے بشارت دینا، انذار کرنا، جہاد، مکی دور کا جہاد کرنا، تذکیر یاد دہانی کرنا، یہ سب قرآن پاک کے ذریعے۔ بشارت، انذار، دعوت، تبلیغ، ان سب کا اولین ذریعہ خود قرآن کریم۔ آگے فرمایا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور بالفرض اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اس کا پیغام نہیں پہنچایا۔ اگر قرآن پاک بالفرض نہیں پہنچا تو پیغام پہنچانے کا حق، تبلیغ کا حق ادا نہیں ہوگا۔ حضور نے تو پہنچا دیا، یہ امت کو سوچنا چاہیے اگر آج امت قرآن پاک کی تبلیغ نہیں کر رہی، قرآن کو نہیں پہنچا رہی، تو پھر تبلیغ کا حق ادا نہیں ہو رہا۔ واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کی حفاظت فرمائی، سازشیں مشرکین مکہ کی تھیں، یہود کی تھی، حضور کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ کبھی ظاہری اسباب کے تحت حفاظت کا معاملہ، اور کبھی معجزانہ طور پر حضور کی حفاظت کا معاملہ۔ کئی واقعات سیرت کی کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں، واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔
قل یا اہل الکتابی، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے اے اہل کتاب، لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، تم دین حق کی کسی بنیاد پر نہیں ہو جب تک تم تورات اور انجیل کو قائم نہ کرو۔ تمہاری کوئی ویلیو، تمہاری کوئی ورث، تمہاری کوئی حیثیت اللہ کی نگاہوں میں نہیں اے اہل کتاب، جب تک تم تورات اور انجیل کو قائم یعنی ان کے احکام کو نافذ نہ کرو۔ وما انزل الیکم من ربکم، اور جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے نازل فرمایا گیا۔ اب تورات اور انجیل قائم نہ کرو، تمہاری حیثیت اللہ کی نگاہوں میں نہیں۔ اب تورات اور انجیل ویلڈ نہیں، ویلڈ کتاب قرآن، تو گویا ہم سے کہا جا رہا ہے اے قرآن والو قرآن کو نہ قائم کرو، اے قرآن والو قرآن کے احکام کا نفاذ نہ کرو تو اللہ کے نگاہوں میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں۔ آج دیکھ لیں ذلیل ہے، رسوا ہے، وجہ اللہ کے کلام کو چھوڑا ہوا ہے۔ ایک ملک دکھا نہیں سکتے دنیا میں 57 ملکوں میں سے کہ آؤ دیکھو یہ اسلام اور یہ اس کے احکام، یہ ان کا نفاذ، یہ اس کی برکتیں ہیں، یہ قرض ہمارے ذمے۔ تو برکتیں آسمان زمین سے کب آئیں گی؟ آیت نمبر 66 میں ہم نے پڑھا جب تم اللہ کے احکام کو نافذ کرو گے۔ اور اللہ کی نگاہ میں تمہاری حیثیت کب بنے گی؟ جب تم اللہ کی کتاب کو نافذ کرو گے۔ اللہ ہمیں ہمارے حکمرانوں، امت کے حکمرانوں اور مقتدر طبقات کو ان احکام پر عمل اور شریعت کے نفاذ کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور جو کلام اے نبی علیہ السلام آپ اور آپ کے رب کی طرف سے نازل فرمایا گیا ہے، یقیناً ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور کفر میں ضرور اضافہ کرے گا۔ یہ بڑی عجیب بات لگتی ہے، قرآن کا نزول ان کے کفر میں اضافہ کرے گا۔ وہی بات، باطن میں ضد ہے، ہر دھرمی ہے، تکبر تعصب ہے، گمراہی بڑھے گی۔ اسٹمک ڈسٹرب ہو، بگاڑ بڑھے گا صحت میں۔ اسٹمک ٹھیک ہو، تھوڑی سی غذا بھی فائدہ دے گی۔ باطن میں، دل میں اخلاص ہے اور حق کی تلاش ہے، 2 آیتیں بھی ایمان بڑھا دیں گی۔ اور اندر تکبر تعصب ضد وغیرہ ہے، ان کے کفر میں اور سرکشی میں اضافہ ہوگا۔ فلا تأسى على القوم الكافرين، تو آپ اس کافر قوم پر افسوس نہ کیجیے۔ اگلی آیت وہی وحدت ادیان والے فتنوں کے معاملات جو ماضی میں ہمارے ملک میں بھی چلائے گئے، اس کا تذکرہ۔ یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں المائدہ 69، ایسی آیت البقرہ 62، البقرہ آیت 62 میں ہم پڑھ چکے ہیں، اشارتاً کچھ بات کریں گے، وہاں تفسیر آ گئی تھی۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور صابی اور نصرانی۔ صابئین یہ ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے عراق میں تھے، بعد میں ان میں بگاڑ پیدا ہوا، شرکی اعمال میں مبتلا بھی ہوئے۔ فرمایا کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور صابی اور نصرانی، من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، ان میں سے جو بھی سچے دل سے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، نہ خوف نہ غم۔ مگر یہ اصولی بات کیا ہے؟ ہر دور کے اعتبار سے اس وقت جو رسول موجود تھے ان پر ایمان لانا لازم تھا، اور نیک عمل کرو، اللہ کے ہاں نہ خوف نہ کوئی غم ہوگا۔ آج محمد مصطفیٰ کریم موجود صلی اللہ علیہ وسلم، اس معنی میں جب قرآن نازل ہو رہا حضور موجود، اور اب حضور کی نبوت اور رسول رسالت جاری ہے، اب جو حضور پر ایمان لائے گا وہ مسلمان ہوگا۔ یہ نقطہ تفصیل سے پہلے ہم بڑھ چکے ہیں۔ یہ جو وحدت ادیان، اس پر کچھ کانفرنس بھی جنرل مشرف کے دور میں پاکستان میں کرائی گئی، یونٹی آف ریلیجن، سب کو ملا کے ایک بنا دو، یہ نہیں چلے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ فرمایا لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسلا، یقینا ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ہم نے ان کی طرف رسولوں کو بھیجا۔ کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم، تو جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول ایسا حکم لے کر آئے جسے ان لوگوں کے نفس پسند نہ کرتے تھے، فریقاً کذبوا، تو ان لوگوں نے بعض کو جھٹلایا، وفریقاً یقتلون، اور بعض کو قتل یعنی شہید کیا۔ ایک ذرا علمی نقطہ ہے، استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب نے ذکر فرمایا، رسول اور نبی یہ الفاظ مترادف کے طور پر، سنونیم کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، رسول اور نبی۔ تھوڑا سا ٹیکنیکل فرق ہے، نبی عام، رسول خاص۔ نبی عام ہوتے ہیں، رسول خاص ہوتے ہیں۔ جس نبی کو علیہ السلام کتاب مل جائے، شریعت نہیں مل جائے، یا خاص ایک قوم کی طرف اللہ مخصوص کر کے بھیج دے، جس نبی کو اللہ نئی کتاب یا شریعت یہ خاص کسی قوم کی طرف بھیج دے، وہ رسول قرار پاتے ہیں۔ رسول بچائے گئے ہیں، انبیاء شہید ہوئے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام رسول ہیں،
جان لینے کی ان کی کوشش کی گئی، اللہ نے آسمانوں پر بلند فرما لیا. اور رسولوں کے بارے میں اللہ کا فیصلہ سورہ مجادلہ آیت نمبر 21 میں کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ نے طے فرما دیا میں اور میرے رسول غالب رہیں گے. تو یہ ایک ٹیکنیکل فرق ہے. تو کبھی رسول کا لفظ نبی اور نبی کا لفظ رسول کے لیے آتا ہے. فرق کیا ہے؟ نبی عام اور رسول خاص. رسول بچائے گئے ہیں، نبی شہید ہوئے ہیں. یہ ذہن میں بس ٹیکنیکل نقطہ رکھ لیجئے. فریقاً کذبوا، تو انہوں نے بعض کو جھٹلایا، وفریقاً یقتلون، اور بعض کو قتل یعنی شہید کیا. وحسبوا اللہ تکون فتنۃ، اور وہ سمجھ بیٹھے کہ ایسا کرنے سے کوئی عذاب نہ ہوگا. فعموا وصموا، تو وہ اندھے و بہرے ہو گئے. ثم تاب اللہ علیہم، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، معاف کیا، درگزر کیا. ثم عموا وصموا، پھر ان میں سے بہت سے اندھے، کثیر منہم، ثم عموا وصموا کثیر منہم، پھر ان میں سے بہت سے اندھے اور بہرے ہو گئے. واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یقینا ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ وہی مسیح ابن مریم ہے. معاذ اللہ، یہ بات پہلے بھی آئی. یہ گاڈ انکارنیشن کا عقیدہ، کچھ نصارہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ خدا حلول کر گیا عیسیٰ کی شکل میں، معاذ اللہ، اور عیسیٰ وہی خدا، اللہ ہی عیسیٰ کی شکل میں آ گیا تو عیسیٰ وہی معاذ اللہ خدا. استغفر اللہ، یہ بدترین عقیدہ ہے. یہ ظالم یہ نہیں سوچتے، بعد میں تم کہتے ہو کہ عیسیٰ کو سولی بھی دے دی گئی، تو کیا خدا کو سولی دے دی گئی؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ گھٹیا اور بھونڈا عقیدہ ہے، بار بار قرآن پاک میں اس کا رد کیا گیا. وقال المسیح، حالانکہ خود مسیح علیہ السلام نے فرمایا، یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی تو یہ تعلیم ہے، مگر بعض نصارہ نے ان کو خدا یا خدا کا بیٹا، معاذ اللہ، یہ تین خداؤں میں سے خدا قرار دے کر بدترین شرک کیا. انہ من یشرک باللہ، بے شک جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو یقیناً اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے. ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے، شرک کی ہر شکل سے بچائے. اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تین معبودوں میں سے تیسرا ہے. وہی تثلیث ٹرینٹی کا عقیدہ، اس کا رد پہلے بھی آیا، آگے بھی آ رہا ہے. وما من الہ الا الہ واحد، حالانکہ معبود واحد اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. معبود واحد وہ ایک ہی ہے، اللہ معبود واحد حقیقی. وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اور اگر وہ اس سے باز نہ آئے جو وہ لوگ کہتے ہیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ، تو یقیناً ان میں سے جنہوں نے کفر کیا ان کو ضرور عذاب علیم، دردناک عذاب پہنچے گا. یہ شرک اور کفر میں مبتلا لوگ دردناک عذاب کے مستحق ہوں گے. افلا يتوبون الى الله ويستغفرون، آخر وہ اللہ کے حضور توبہ کیوں نہیں کرتے اور اس سے مغفرت طلب کیوں نہیں کرتے. واللہ غفور رحیم، اور اللہ بڑا ہی بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے. آج توبہ کر کے توحید پر آ جاؤ، اللہ بخش دے گا، اللہ غفور اور رحیم ہے. البتہ ایک نقطہ، یہ توبہ کیوں نہیں کرتے؟ اور بھائی ان کو پیغام کس نے پہنچانا ہے؟ ہم نے پہنچانا ہے. تو یہ ایکسکیوز تو وہ پیش کر سکتے ہیں، اللہ میں پہنچا نہیں، گو کہ ان کی کتابوں میں حضور کے بارے میں ذکر موجود ہے، مگر آج تو ہم نے پہنچانا ہے نا. تو ہماری گردن کے پکڑے جانے کا امکان ہے اگر آج ان لوگوں تک پیغام نہیں پہنچ رہا. اس کے لیے نظام قائم کرو، نظام بھی پہنچائے گا. آج اگر ایک ملک کی ایمبیسیز دنیا کے 100-150 ملکوں میں ہوتی ہیں، تو کیا ایک مسلمان ملک کی ایمبیسی جو غیر مسلم ملک میں ہو، وہ کیا حق کے پیغام کو پہنچانے کا ذریعہ نہیں بن سکتی؟ اور آج تو دنیا سمٹ کر ایک اسمارٹ فون پر آ گئی، اینڈ سو آن. یہ تمام ذرائع کو اختیار کر کے دعوت دین پیش کرنا یہ امت کی ذمہ داری، یہ بھی یاد رہے. واللہ غفور رحیم، اور اللہ بڑا بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے. مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم علیہ السلام وہ تو صرف اللہ کے رسول ہیں. قد خلت من قبلہ رسل، یقیناً ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں. وامہ صدیقہ، اور ان کی والدہ صدیقہ تھیں. کیا پیارا ٹریبیوٹ ہے بی بی مریم کے لیے قرآن پاک میں. وَأُمُّهُ الصِّدِّيقَةُ، اور ان کی والدہ صدیقہ تھیں. کانا یأکلان الطعام، دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. یہ جملہ بڑا سادہ سا ہے، اور بھائی کھانا ہم سب لوگ کھاتے،
یہ قرآن میں بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سنیے، کانا یاکلان الطعام، عیسیٰ بھی کھاتے تھے، ان کی والدہ بھی کھاتی تھی۔ کھانے والا کس قدر محتاج؟ بیج زمین کے اندر جانے سے لے کر لقمہ میرے آپ کے وجود میں پہنچنے تک کتنے وسائل کے آپ اور ہم محتاج۔ تو جو کھاتا ہے وہ محتاج خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ تین سادہ سے الفاظ میں سارا کفر جو نصارہ کا، سارا شرک جو نصارہ کا، سارے غلط عقیدے جو نصارہ کے، ان کو اللہ تعالیٰ نے رد فرما دیا۔ کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ انظر کیف نبین لہم الآیات، آپ دیکھیے ہم کیسے ان کے لیے آیات کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ ثم انظر انا یؤفکون، پھر یہ کہاں، پھر دیکھیے یہ کہاں بھٹکے جا رہے ہیں، ان کی مت ماری گئی ہے کہ بدترین شرکیہ عقیدوں کے اندر مبتلا ہیں۔ قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، اے نبی علیہ السلام فرمائیے کیا تم اللہ کے سوا اس کو پوجتے ہو جو تمہارے نقصان اور نفع کا کچھ اختیار نہیں رکھتا؟ واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ مخلوق میں سے جس کی بھی پوجا کرو گے وہ محتاج ہے، محتاج کیا تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ قل یا اہل الکتاب، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم غیر الحق، اپنے دین میں ناحق حد سے نہ بڑھو، ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل، اور اس قوم کی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو اس سے پہلے خود بھی گمراہ ہو گئے، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا اور سیدھی راہ سے بھٹک گئے۔ دو باتیں اس میں، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غیر الحق ناحق غلو نہ کرو، ایسی بات سورہ نساء کی آیت نمبر 177 میں آ چکی۔ نہ عقیدے میں غلو، نہ عمل میں غلو۔ نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا اوپر پہنچا دیا کہ خدا قرار دے دیا، غلط بات، غلو ہے، زیادتی کا معاملہ۔ اور رہبانیت میں دنیا ترک کر کے کونے خدروں میں چلے جاؤ، یہ عمل کا غلو ہے۔ ہمیں منع کیا جا رہا ہے کہ غلو کا معاملہ نہ کرو، ان اہل کتاب سے خطاب کر کے ہمیں سمجھایا گیا۔ دوسری بات، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو اس سے پہلے گمراہ بھی ہو گئے اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا اور سیدھی راہ سے بھٹک گئے۔ یہ نصاروں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ انہوں نے یونانی فلسفے سے تثلیث کو لے لیا، مادہ، روح، خالق سب قدیم، سب کے سب ایک جیسے، معاذ اللہ۔ یونانی فلسفے سے تثلیث یا ٹرینٹی، مصر میں بھی اس طرح کے رجحانات تھے۔ یہ ٹرینٹی تثلیث کا وہاں سے بھی تصور ان کے ہاں آیا اور یہ تثلیث یعنی ٹرینٹی کا عقیدہ بدترین شرک ہے، اس کی نفی کر دی گئی۔ اگلی آیت میں ایک لعنت کا ذکر ہے اور لعنت کرائی گئی ہے نبیوں کی زبان سے، اللہ اکبر۔ کن پر؟ جو نہیں عن المنکر کا فریضہ چھوڑ دیں، یہ اتنا بڑا جرم کہ نبیوں کی زبان سے لعنت کروائی گئی۔ لعین الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم، بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے کفر کیا ان پر لعنت کی گئی داؤد علیہ السلام اور عیسی ابن مریم علیہ السلام کی زبان سے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھ جایا کرتے تھے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ ایک دوسرے کو اس برائی سے نہیں روکا کرتے تھے جو وہ کرتے تھے۔ لبئس ما کانوا یفعلون، یقیناً برا تھا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ یہ ہے آج امت کا فریضہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 110، سورہ آل عمران آیت نمبر 104 ہم پڑھ چکے ہیں۔ نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا امت کا فریضہ۔ جب بنی اسرائیل کے لوگوں اور ان کے علماء نے یہ کام چھوڑا تو ان پر لعنت کرائی گئی نبیوں کی زبان سے۔ اللہ حفاظت کرے۔ حضور نے ہمیں فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جامع ترمذی کی روایت، تم لازماً نیکی کا حکم دو گے، لازماً بدی سے روکو گے، اور اگر تم نے یہ نہ کیا تو اندیشہ ہے کہ تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، پھر تم دعائیں کرو گے، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ اس برے انجام سے محفوظ رکھے۔ لبئس ما کانوا یفعلون، یقیناً برا تھا جو وہ کیا کرتے تھے۔ ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا، آپ ان میں سے بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ انہیں اپنا دوست بناتے ہیں جنہوں نے کفر کیا۔ یہود نے مشرکین سے دوستی اختیار کی، اس کی بھی اللہ مذمت فرما رہا ہے۔ لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط اللہ علیہم، یقیناً برا ہے جو انہوں نے خود اپنے لیے آگے بھیجا جس سے اللہ ان پر ناراض ہوا۔ وفی العذاب هم خالدون، اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہنے والے ہیں۔ ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل الیہ، اور اگر وہ اللہ پر اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کتاب یعنی قرآن پر جو ان کی طرف نازل کی گئی
ایمان لے آتے متخذوہم اولیاء تو ان کافروں کو دوست نہ بناتے. اگر واقعی اللہ پر اور پیغمبر پر اور اللہ کی کتاب پر ایمان ہوگا تو تمہاری دوستی ایمان والوں سے تو ہو سکتی ہے، کافروں سے نہیں. یہ آیت بتا رہی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کا تقاضا ہے، قرآن پر ایمان کا تقاضا ہے کہ ایمان والوں کی دوستیاں ایمان والوں سے ہوں، نہ کہ کافروں سے. اور آج یہ نظارے ہم دیکھ رہے ہیں، ذکر آتا رہا. اللہ ایمان والوں کے ساتھ دوستی اختیار کرنے کی توفیق دے، نہ کہ کافروں کے ساتھ. وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں. لَتَجِدَنَّ، بلکہ یہ آیت جو آ رہی ہے آج کے اعتبار سے بھی بڑی اہم، کہ ایمان والوں کی دشمنی میں نمبر 1 پر تمہیں نظر آئیں گے یہود. فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. یہ اللہ فرما رہا ہے کہ آپ اہل ایمان کی عداوت میں ضرور سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکین کو پائیں گے. یہ بڑا جو لفظ ہے نا لَتَجِدَنَّ، یہ جو الفاظ ہیں، لام شروع میں آئے تو یہ لام تاکید ہے، اور نون آخر میں آئے نون مشدد، یہ بھی تاکید کے لیے آتا ہے. یہ بڑا اہم لفظ ہے، یعنی بڑا اہم اسلوب عربی میں تاکید کا فعل مضارع میں. ضرور آپ اہل ایمان کی عداوت میں سب سے زیادہ سخت پائیں گے یہود کو، والذین اشرکوا، اور وہ جنہوں نے شرک کیا. اس زمانے کے یہود اور مشرکین مسلمانوں کے دشمن. آج کے یہود بھی اور آج کے مشرکین کون ہیں؟ ہندو. تو یہود اور ہنود ہندوؤں کو کہتے ہیں. آج بھی ان کا گٹھ جوڑ مسلمانوں کے خلاف، اور یہود جو بدترین ظلم کر رہے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. تو دشمن نمبر 1 یہود، نمبر 2 مشرکین. آگے فرمایا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ. اور آپ اہل ایمان سے دوستی میں ضرور سب سے زیادہ قریب ان لوگوں کو پائیں گے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں. ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. یہ اس لیے کہ ان میں علماء و درویش ہیں، اور یہ اس لیے کہ وہ تکبر نہیں کرتے. جب قرآن کریم نازل ہو رہا ہے اس کے اعتبار سے مشرک اور یہود تمہارے دشمن، اور نمبر 1 دشمن یہود. ہاں قریب تم پاؤ گے نصارہ کو، وجہ ان میں علماء و درویش ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے. بحیرہ راہب حضور کو پہچان گیا جب حضور کی عمر 12 برس تھی. ورقہ بن نوفل چچا زاد بھائی بی بی خدیجہ کے، وہ حضور کو پہچان گئے. نجاشی رحمت اللہ علیہ حضور پر ایمان لے آئے. ابھی آگے پڑھیں گے حبشہ سے ایک وفد آیا ہے حضور کے پاس مدینہ میں، اور قرآن کی آیات سن ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. تو اس وقت تو نصارہ کی کئی مثالیں تھیں، بعد میں بھی ہیں، مگر اہم بات کیا ہے، بعد کے دور میں تو نصارہ نے بھی ظلم و ستم مسلمانوں پر کیا. کروسیڈز کے دوران میں، صلیبی جنگوں کے درمیان میں بڑا ظلم ہوا. ہاں وہ نصارہ جن میں درویشی ہوگی، خوف خدا ہوگا، اور ان میں تکبر نہ ہو، تو ان کا امکان ہے کہ وہ اسلام کی طرف مائل ہوں. عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، یہودیت تو ختم ہوگی، یہودی قتل ہوں گے، اور نصارہ اسلام کی طرف مائل ہوں گے. یہ بھی ہے، مگر ذہن میں رہے کہ سارے نصارہ نہیں، جن میں اس طرح کی صفات ہوں وہ اسلام کی طرف بھی مائل ہوں گے. اور کل ہی کی خبر ہے کہ ہارورڈ یونیورسٹی کا بہت بڑا پروفیسر وہ بھی اسلام قبول کر گیا. الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ اور لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے. یہ اس دور میں اللہ تعالیٰ یعنی بھرمار آ رہی مثالوں کی، ماشاءاللہ. یہ وہ لوگ ہیں جن میں کوئی تلاش حق ہے، کوئی خوف خدا ہے، اور تکبر و تعصب نہ ہو، وہ اسلام قبول کر لیں گے. 7ویں پارے کا آغاز ہے الحمدللہ. یہ ایک آیت ہے جس میں، بلکہ اگلی 2-3 آیات، یہ پس منظر کیا ہے، حبشہ کے علاقے سے، اور یہ مدنی دور میں حضور کے پاس کچھ نصارہ آئے اور سورہ یاسین کی تلاوت ان کو سنائی گئی اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. قرآن فرما رہا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. اور جب وہ اس قرآن کو سنتے ہیں جو رسول علیہ السلام کی طرف نازل کیا گیا، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ رہی ہوتی ہیں، اس لیے کہ وہ حق کو پہچان چکے ہیں. اللہ ایسی آنکھیں، ایسے آنسو، اور قرآن کی یہ تاثیر کہ اثر ہو ہمارے باطن پر، اثر ہو ہماری کھالوں پر، اثر ہو ہمارے رونگٹوں پر، اثر ہو ہماری آنکھوں پر. اللہ یہ تاثیر اور یہ آنکھیں اور یہ آنسو اللہ مجھے بھی عطا فرمائے، آپ کو بھی عطا فرمائے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ.
اور جب وہ اس قرآن کو سنتے جو رسول علیہ السلام کی طرف نازل کیا گیا تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ رہی ہوتی ہیں، اس لیے کہ وہ حق کو پہچان چکے ہیں۔ یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، وہ عرض کرتے ہیں ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، بس ہمیں حق کے گواہوں کے ساتھ لکھ دے۔ وما لنا لا نؤمن باللہ، اور ہمارے لیے کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں؟ وما جاءنا من الحق، اور اس حق پر جو ہمارے پاس آ چکا ہے۔ اب کوئی ریزن نہیں کہ ہم نہ مانے اللہ کو۔ اللہ اکبر۔ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ داخل فرما دے، یعنی ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرما دے۔ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ، تو اللہ نے انہیں اس قول کے بدلے عطا فرمائے ایسے باغات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، اور یہی عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کا بدلہ ہے۔ اس کے برعکس فرمایا وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو یہی لوگ جہنم والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے، نیک لوگوں کے ساتھ ملائے، اور اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرمائے۔ یہاں آ کر الحمدللہ سورہ مائدہ کے کل 11 رکوع مکمل ہوئے۔ پہلے 2 رکوعوں میں احکامات کا بیان تھا، پھر 9 رکوعوں میں بنی اسرائیل، شریعت اور نفاذ شریعت کا زوردار انداز سے موضوع آ گیا۔ اب 3 رکوع ہیں، اور اگلے 3 رکوع 12، 13، 14 کل 16 ہیں۔ اگلے 3 رکوعوں میں پھر شریعت کے احکامات کا بیان آ رہے ہیں، اور کچھ آخری حتمی احکامات شراب، جوئے کی حرمت کے حوالے سے بھی وہ ہمارے سامنے آئیں گے۔ تو اب 3 رکوع احکامات سے متعلق۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، پاکیزہ چیزیں حرام نہ ٹھہراؤ جنہیں اللہ نے تمہارے لیے حلال فرمایا ہے۔ ولا تعتدوا، اور حد سے نہ بڑھو۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ پاکیزہ چیزوں کو حرام نہ ٹھہراؤ۔ یہ حلال حرام کا اختیار کس کا ہے؟ اللہ کا، تم نہ کرو۔ یہ اللہ کے حکم سے حضور کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تم نہ کرو، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تقوی اچھی شے ہے، مگر تقوی میں حد سے نہ گزر جاؤ کہ تم حلال چیزوں کو بھی اپنے اوپر حرام کر لو، یہ کوئی دینداری نہیں۔ ہاں کسی کو کوئی پرہیز کرنا ہے، کوئی بیماری کا مسئلہ، وہ الگ شے ہے، مگر تقوی سمجھنا جی میں تو حلال سے بھی بچنے والا ہو گیا، یہ کوئی تقوی نہیں ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ فرمایا ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور اس میں سے کھاؤ جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے حلال پاکیزہ۔ یہ تفصیلات پہلے بھی آئیں، جو شے استعمال کریں وہ از خود حلال ہو۔ معاف کیجیے گا، جو شے استعمال کرو وہ از خود حلال ہو، جس جانور کا گوشت استعمال کرو وہ از خود حلال ہو، ذبیحے کا طریقہ بھی شریعت کے مطابق ہو اور طیب بھی ہو، حلال کمائی سے استعمال کرو، حلال کمائی سے حاصل کرو۔ فرمایا کہ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور اس میں سے کھاؤ جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے حلال پاکیزہ۔ ایک اور نقطہ علماء نے لکھا کہ یہاں کلو عقل بمعنی تمتع ہے، یعنی کھانا ہی فقط نہیں، استعمال کی اور بھی تو چیزیں ہیں، کپڑا وغیرہ بھی، تو جو استعمال کرو وہ حلال اور طیب ہونا چاہیے، فقط کھانا پینا نہیں، برتنے کی چیزوں کے بارے میں بھی حکم ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھنے والے ہو۔ اب قسم کے کفارے کا تذکرہ آ رہا ہے۔ قسم بات بات پر اٹھانا پسندیدہ بات نہیں، ضرورت ہو تو فقط اللہ کی قسم اٹھائی جائے۔ یہ جو گالوں کی قسم اور بالوں کی قسم اور سر کی قسم اور ماں کی قسم اور باپ کی قسم، غلط ہے یہ۔ اور جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ غیر اللہ کی قسم اٹھانا یہ شرک ہے۔ اللہ اکبر، جس کی چاہیے قسم اٹھا لی، استغفر اللہ، نہ، صرف اللہ کی قسم اٹھائی جا سکتی ہے جب شدید ضرورت ہو، اور قسم اٹھانے کے بعد توڑ رہے ہو، ضرورت پیش آ جائے تو کفارہ دینا ہوگا، اور وہ کفارے کا بیان اس آیت میں آ رہا ہے۔ فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہاری لا یعنی بے مقصد قسموں پر مؤاخذہ نہیں کرے گا۔
وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، لیکن وہ تمہارا ان قسموں پر مؤاخذہ کرے گا جو تم نے پختہ ارادے سے کھائی ہیں۔ یہ باتیں ہم نے پہلے بھی سمجھی، بات بات پر عرب قسم اٹھاتے تھے، وہ بات درست نہیں تھی، بات بات پر قسم اٹھانا نہیں۔ اور ایسی لغو بیکار کی قسمیں بلا وجہ، بلا ضرورت، بلا ارادہ، یہ قسم واقع نہیں ہوتی، مگر یہ اچھی بات نہیں۔ ہاں وہ قسم جو پورے دل کے ارادے کے ساتھ اٹھاؤ تو اس کا مؤاخذہ ہو سکتا ہے، یا یہ قابل مؤاخذہ ہے۔ اب اگر ایسی قسم جو تم نے دل کے ارادے سے اٹھائی توڑنا پڑے تو اس کا کفارہ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ، تو اس کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے اس اوسط درجے کا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو۔ ایک رائے مفسرین فرماتے 2 وقت کا کھانا اوسط درجے کا جو گھر والے کو عام طور پر کھلاتے ہو۔ او کسوتہم، یا انہیں لباس پہنانا ہوگا، یعنی 10 مسکینوں کو کتنا لباس کہ جسم کا اکثر حصہ ڈھپ جائے، اتنا لباس 10 مسکینوں کو۔ او تحریر رقبہ، یہ غلام کو آزاد کرنا ہے، تو 10 مسکینوں کو کھانا یا انہیں لباس پہنانا یا غلام کا آزاد کرنا۔ فمن لم یجد فصیام 3 ایام، پھر جو یہ نہ پائے تو 3 دن کے روزے رکھے، یہ ہے کفارہ۔ ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم اٹھاؤ اور اسے توڑ دو۔ قسم اٹھا کر توڑنا پڑے تو یہ کفارہ دینا ہوگا۔ واحفظوا ایمانکم، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ یہ بہت ایک اور اہم بات، اپنی قسموں کی حفاظت۔ لغو بیکار قسمیں نہ اٹھاؤ، بات بات پہ قسم نہ اٹھاؤ، ناجائز کام کی قسم نہ اٹھاؤ، اور اگر قسم اٹھا لو تو حفاظت کرو، مت توڑو، اور اگر توڑنی پڑ جائے تو کفارہ ادا کرو۔ یہ سب قسم کی حفاظت میں داخل۔ مزید تفصیلات آپ تفاسیر میں دیکھ سکتے ہیں، قسم کی اور بھی اقسام مفسرین نے بیان فرمائی، یہاں موقع نہیں ہے۔ واحفظوا ایمانکم، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون، اسی طرح اللہ اپنی آیات تمہارے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اب اگلی 2 آیتیں ہیں، اور شراب اور جوے کی حرمت کے بارے میں اب آخری حکم ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے۔ البقرہ میں ایک بات آئی تھی، آیت نمبر 219 میں شراب اور جوئے میں نفع کم نقصان زیادہ۔ سورۃ النساء میں آیت نمبر 43 میں تھا نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، یہ بہت بری شے نشہ، شراب بھی شامل اس میں۔ اب کیا بتایا جا رہا ہے؟ خصوصی الفاظ۔ اور اس سے پہلے کہ ترجمے کی طرف جاؤں، ہمارے ہاں کچھ دانشور موجود ہیں، اس وقت زندہ ہیں، ان کی طرف سے بھی باتیں اٹھتی ہیں، اور لبرل طبقات کی طرف سے بھی۔ یہ خواہ مولویوں نے شراب کو حرام قرار دیا ہے، اسلام میں شراب حرام نہیں ہے، اور شراب کے لیے حرام کا لفظ بھی اسلام نے استعمال نہیں کیا۔ ایک تو یہ بات اڑائی جاتی، اور دوسرے کچھ ایسے ناہنجار ہیں، 2-3 تھے مر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ مرحومین کی مغفرت فرمائے، ہم دعا کریں گے، کہ جو یہ کہتے ہیں اور کہتے تھے کہ ہاں جب نشہ آنے لگے نا تب منع ہوتی، اس سے پہلے نہیں۔ وہ ظالموں، تم 4 پیک چڑھا لو اور تم اتنے ڈھیٹ ہو کہ تمہیں نشہ نہ آئے، اور اس قوم کا بیڑا غرق ہوتا رہے، تمہاری عقل ہماری جوتی کے نیچے، اور اللہ کا حکم ہمارے سروں کے اوپر۔ سر جھکے گا رب کے حکم کے سامنے، نہ کہ دانشوروں کی عقلوں کے سامنے۔ اس پس منظر کو ذہن میں رکھیے، اور اب آئیے قرآن کی آیت سنیں۔ پچھلی آیت کا ایک حصہ تلاوت کر دوں۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح اللہ اپنی آیات تمہارے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اللہ نے قسموں کے بارے میں بھی کھول کھول کر بتا دیا، اب سنیے شراب اور جوئے کے بارے میں بھی بالکل کھول 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 کر بتا دیا۔ 7 دفعہ کہا ہے میں نے، ابھی دیکھیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، بے شک شراب اور جوا اور بت اور جوے کے تیر، 4 باتیں، رجس من عمل الشیطان، یہ سب ناپاک شیطانی کام ہیں، فاجتنبوہ، لہذا ان سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، یعنی اصل کامیابی۔ آگے سنیے، انما یرید الشیطان، بے شک شیطان یہی چاہتا ہے، ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، کہ تمہارے درمیان شراب اور جوے کے ذریعے عداوت اور بغض ڈال دیں،
यसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाह, और तुम्हें अल्लाह के जिक्र से रोके, व अनिस सलात, और नमाज से रोके, फहल अंतुम मुंतहून, तो क्या तुम इन नापाक चीजों से बाज आने वाले हो? ये आप अल्फाज का अंदाज सुन रहे, मैंने टोन तो इस्तेमाल की है, ये अल्लाह के अल्फाज का तर्जमा है। पहली बात, अल्लाह ताला ने 4 बातों को जिक्र किया, शराब, जुआ, बुत और जुए के तीर। फरमाया कि ये शैतान के नापाक अमल में से हैं। और शैतान तो पूरे का पूरा नापाक है, शैतान के अमल में से कोई नापाकी हो तो कितनी बड़ी नापाकी होगी। अल्लाह कहता है फजतनीबू, इससे बचो। बाप अगर बेटे को आंख ही दिखा दे ना, तो स्मार्टफोन को कभी कभी छोड़ देता है, टीवी को बंद कर देता है। अब बच्चा कहे अब्बा ने मना थोड़ी किया है, बच्चे को भी पता है कि अब्बा का आंख दिखाना ही काफी है, बोलने की जरूरत भी कभी पेश नहीं आती। हर जबान में अंदाज हुआ करते हैं। अच्छा, यहां तो बुत के लिए भी हराम का लफ्ज नहीं, तो जाओ बुत की भी पूजा पाठ करो, जुए के तीर भी चलाओ। नहीं भाई, ये तुम्हारी अकल नीचे रहेगी, अल्लाह का हुक्म ऊपर रहेगा और पैगंबर की तालीम भी ऊपर रहेगी, और सहाबा ने क्या समझा वो बात ऊपर रहेगी। आज की अकल परस्तों की अकल को नीचे रखेंगे। तो फरमाया नापाक शैतानी काम, इनसे बचो ताकि तुम फला पाओ। और शैतान क्या चाहता है? तुम्हारे दरमियान शराब और जुए के जरिए अदावत और बुग़्ज़ डाल देना चाहता है, और तुम्हें अल्लाह के जिक्र से रोकना चाहता है, और तुम्हें नमाज से रोकना चाहता है। फहल अंतुम मुंतहून, तो क्या तुम बाज आने वाले हो कि नहीं? ये पूरा अंदाज हुर्मत का है, प्रोहिबिशन का है। और 4 हराम बातों के दरमियान में शराब और जुए का जिक्र है, बुत का जिक्र भी है और जुए के तीरों का भी। ये आयात नाजिल हुई, सहाबा को पता चली। अब तक हतमी हुर्मत नहीं आई थी ना, अब तक फाइनल प्रोहिबिशन नहीं आई थी, तो कुछ लोगों के पास थी। जिसके पास जाम में थी, गिलास में, उधर ही तोड़ा। जिसके पास घर में मटका भरा हुआ, उधर ही तोड़ा। जिसके पास एज ए कमोडिटी बेचने के लिए थी, उधर ही मटके तोड़े। और इतनी बही है कि कहा जाता है कि गोया जोरदार बारिश मदीने की गलियों में बह गई। ये सुन्नत रसूल की तरबियत, ये मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की तरबियत। फाइनल हुक्म आया, सब ने तोड़ दी, सारे मटके तोड़ दिए, सब बहा दी। अरे काफिरों को ही बेच देते? ना ना ना, ये तो हम हैं और हमारी हुकूमत है। भाई काफिरों के लिए लाइसेंस दिया है, पीते मुसलमान भी हैं। सहाबा ने अकल नहीं लड़ाई कि चलो काफिरों को पिला देंगे, काफिरों को बेच देंगे। नो नो, सब बहा दी। These were the Sahaba of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and they were the true believers, and they were the true ones to understand the Quran truly. Allahu Akbar. वो सच्चे थे जिन्होंने कुरान को सच्चा समझा है। काफिरों को भी नहीं बेची, अकल नहीं लड़ाई अपनी बहा दी। अल्लाह अकबर। और हुजूर की अहादीस हैं, एक हदीस तो अजीब है, 10 किस्म के लोगों पर लानत की रसूलुल्लाह ने। सूद वाले मामले में 4 बातें, शराब वाले मामले में लानत की रसूलुल्लाह ने अलैहि सलाम। चंद बातें मुझे याद होंगी कि शराब बनाने वाले पर, कशीद करने वाला, तैयार करने वाला उस पर, शराब बेचने वाले पर, खरीदने वाले पर, पिलाने वाले पर, पीने वाले पर, ट्रांसपोर्ट करने वाले पर, सेट करने वाले पर, अल्लाह अकबर, लानत की रसूलुल्लाह अलैहि सलाम ने 10 किस्म के अफराद पर। और वो जो कहा कि जी जब नशा है तब हराम होती है, ओ भाई तुम अपनी अकल को नीचे रखो, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म को ऊपर रखो, कतअन मना है। और रसूलुल्लाह अलैहि सलाम ने फरमाया, कमाल 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 की हदीस, जिस शय की ज्यादा मिकदार नशा करे उसकी थोड़ी सी मिकदार भी हराम। खत्म। जिस शय की ज्यादा, तुम्हें 4 पैक करके नशा आता है ना, ना 2 कतरे भी हराम। जिस शय की ज्यादा मिकदार नशा करे उसकी थोड़ी मिकदार भी हराम। अल्लाह इस उम्मुल खबाइस शराब से, जुए से, इन गुनाहों से मेरी आपकी हम सबकी हिफाजत फरमाए। अब अल्लाह का हुक्म देखिए आगे क्या है, वह अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, और अल्लाह की इताअत करो, रसूल अलैहि सलाम की इताअत करो, वहज़रू, और नाफरमानी से बचते रहो। अकल नीचे, हुक्म ऊपर रखो, नाफरमानी से बचते रहो। फ़इन तवल्लैतुम फ़अलमू अन्नमा अला रसूलिनल बलागुल मुबीन, बस अगर तुम मुंह फेरे रहो तो जान लो कि बेशक हमारे रसूल अलैहिस्सलाम के जिम्मे तो सिर्फ वाज़े तौर पर हमारे अहकामात पहुंचा देना है, उनका काम पहुंचा देना। तुम ना मानो, तुम्हारा अपना चॉइस है। हाँ, इनफरादी सतह पर जबर नहीं, इज्तिमाई सतह पर शरीयत का निफाज भी होगा, जालिमों को सजाएं भी दी जाएंगी,
اور جبر کے نظام کو ختم کرنے کے لیے قتال بھی کرنا پڑے تو کیا جائے گا. یہ تفصیلات آتی رہیں. اگلی ایک اور آیت وہ بھی بہت قیمتی ہے اور اس میں اللہ کے نیک بندوں کے کچھ درجات کا تذکرہ آ رہا ہے. فرمایا لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح، ایمان والوں نیک عمل کرنے والوں پر کوئی گناہ نہیں، فیما تعیمون، اس میں جو حرمت کا حکم نازل ہونے سے پہلے انہوں نے کھایا پیا. اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. عذرائے کرم آپ لوگ جو لائیو دیکھ رہے ہیں اور جو لوگ فزیکلی ہیں اسکرین پر ٹیکسٹ بھی دیکھیے اور میں یہ شمار کر رہا ہوں انگلیوں پر، یہ بھی شمار دیکھ لیجئے گا یا محسوس کر لیجئے گا جو لوگ نہیں دیکھ پائیں. فرمایا اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، تین باتیں، جبکہ وہ اللہ سے ڈرتے رہے یعنی تقوی اختیار کیا اور ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے. اگلی بات ثم اتقوا وآمنوا، پھر وہ ڈرتے رہے انہوں نے تقوی اختیار کیا اور ایمان لائے، مراد حکم پر عمل میں آگے بڑھے. دو باتیں. پھر ثم اتقوا واحسنوا، پھر ڈرتے رہے انہوں نے تقوی اختیار کیا، واحسنوا، اور انہوں نے احسان کا رویہ اختیار کیا، انتہائی عمدگی کے ساتھ عمل کیا. اب اس مقام کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث معروف ہے، حدیث جبرائیل ام السنہ اسے کہا گیا. اشارتاً بات عرض کروں گا مختصراً. جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے، نبی علیہ السلام کے پاس تشریف فرما ہوئے، صحابہ موجود، تفصیلی حدیث ہے، اور حضور سے سوالات ہوئے. چار تھے، میں تین کا ذکر کر رہا ہوں. پہلے تین، یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تم گواہی دو توحید اور رسالت کی. ایمان کیا ہے؟ تم اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر ایمان لاؤ. اسلام کیا ہے؟ شہادت دینا، زبان کا اقرار. ایمان کیا ہے؟ دل سے گواہی دینا، دل سے ماننا. پھر عرض کرتے ہیں جبریل علیہ السلام اخبرنی عن الاحسان، مجھے احسان کے بارے میں بتائیے. حسن آ گیا دوبارہ، پہلے بھی ہم نے سمجھا. ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، ایسے اللہ کی عبادت کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، ورنہ یہ تو یقین رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ تو احساس رکھو. یہ احسان ہے. کیا مطلب؟ اقرار ہے اسلام، اس کے ساتھ عمل میں گڑبڑ ہو سکتی ہے، بندہ بے نمازی بھی ہو جاتا ہے. تصدیق دل میں ہو، ایمان دل میں ہو تو عمل ٹھیک ہوگا. اور سنیے، اور جب ایمان میں گہرائی پیدا ہوگی، مضبوطی اور آئے گی تو عمل تو تھا، عمل میں حسن آ جائے گا. جڑ جتنی گہری ہوگی شاخیں اتنی بلند اور پھیلتی چلی جائیں گی. تو اب دوبارہ دیکھیے الفاظ کو. اچھا پہلی بات کیا ہے؟ ارے بھائی اب شراب کی حرمت آئی، پہلے تو ہم پی رہے تھے تو اس کے بارے میں کیا؟ جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا. حتمی حکم تو نہیں آیا تھا نا، اب حتمی حکم آ گیا، فائنل پروہیبیشن آ گئی، اب نہ پینا. ایک تو اس کا جواب آ گیا. اگلی بات کیا ہے؟ تقوی تینوں مرتبہ ہے. اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. تقوی خوف خدا، احساس رکھنا کہ اللہ کو جواب دینا ہے، اور وہ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیا. ایمان کے ساتھ نیک عمل کا ذکر آ رہا ہے. یہ اقرار باللسان، کلمے کا فقط دعویٰ، بندہ بے عمل ہو سکتا ہے، گناہوں میں مبتلا ہو سکتا ہے. دوسرا درجہ ثم اتقوا وآمنوا، پھر انہوں نے تقوی اختیار کیا اور وہ ایمان لائے. اب عمل صالح کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ اب تمہارا ایمان دل میں ہے، اور جب دل میں ایمان ہوگا تو عمل ثبوت لازماً پیش کرے گا. حدیث میں آتا ہے کوئی حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا، شراب نہیں پیتا، زنا نہیں کرتا. دل میں ایمان ہوگا، بندہ گناہوں سے بچے گا، نیک عمل انیویٹیبل ہے کہ لازماً وہ کرے گا. اگلا درجہ ثم اتقوا واحسنوا، پھر انہوں نے تقوی اختیار کیا، واحسنوا، اور حسن کے ساتھ عمل کیا، عمدگی کے ساتھ عمل کیا. اب سیکنڈ اسٹیج پہ ایمان تو ہے تو عمل کا ذکر آ رہا ہے. تھرڈ اسٹیج پر کیا ہے؟ تقوی اور بڑھے گا تو احسان کی روش آئے گی. اب کیا ہے؟ یہ ایمان جب اور ڈیپتھ میں جاتا ہے اور گہرائی میں جاتا ہے اور گہرائی میں جاتا ہے تو عمل تو ہو رہا تھا، اس عمل میں حسن پیدا ہو جائے گا. اب صرف نماز نہیں ہوگی، حسین نماز ہوگی. اب روزہ نہیں ہوگا، حسین روزہ ہوگا. اب قربانی نہیں ہوگی، حسین قربانی ہوگی. اب تراویح نہیں ہوگی، حسین تراویح ہوگی. اب صرف ماں باپ کو محبت سے نہیں دیکھوں گا، پورے حسن اور پوری محبت سے دیکھوں گا. یہ ساری زندگی حسین ہو جائے گی. احسان، عمدگی کے ساتھ عمل کرنا، یہ ہے اسلام، ایمان، احسان، تین درجات. اور یہ حدیث جبرائیل میں اس کا تذکرہ ملتا ہے. اگر وہ سامنے ہو تو یہ مقام بہت آسانی سے بڑے لطف کے ساتھ سمجھ میں آتا ہے.
واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں، عمدگی کے ساتھ نیک عمل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی بندوں میں ہم سب کو شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔